کہ بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت نماز کے اندر خیالات بہت پریشان کرتے ہیں، اکثر و بیشتر یہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، نماز کے اندر خیال بہت آتے ہیں، کیا کریں؟ خیالات سے جناب کس طرح جان چھڑوائیں، کس طرح سے نماز پڑھیں کہ جناب ہمارے نماز کے اندر خیالات نہ آئیں؟ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو پڑھنے کے لیے جو شرائط بتائے ہیں، اگر ہم ان تمام شرائط پر پورا عمل کریں نا جی تو ہمارے نماز میں خیالات نہیں آئیں گے۔ نماز پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ سٹیپس رکھے ہیں، کچھ مقدمات رکھے ہیں، اگر ہم ان سٹیپس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری نماز کے اندر خیالات نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلی چیز نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ نماز سے پہلے جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہماری طہارت صحیح ہونی چاہیے، ہماری پاکی صحیح ہونی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یار ہمارا جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، ہاں بھئی جگہ پاک ہے، صفائی ستھرائی پوری ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا جب آپ نہا دھو کر فریش ہو کر آتے ہیں نا تو نماز میں بھی مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ نہا دھو کر فریش ہو کر خوشبو لگا کر جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی مزہ آتا ہے، صوفی ثناء اللہ بن جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ طہارت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز نماز کے اندر خیالات کو روکنے کے لیے یہ ہے کہ طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پاکی کا ہونا ضروری ہے، اور پاکی میں سب سے پہلی چیز، سب سے اول نمبر پتہ کس کا ہے؟ سب سے اول نمبر استنجا کا ہے۔ ہماری استنجا ٹھیک ہونی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مثلا سامنے دکاندار ہے، اذان ہو گئی ہے، وہ جناب اپنی دکانداری میں مشغول ہے، گاہک آ رہا ہے، اس کو چیزیں دے رہا ہے، مصروف ہے، کسی سے پیسے لے رہا ہے، کسی کو چیز دے رہا ہے۔ جیسے ہی 1 منٹ رہ جاتا ہے جناب وہ رولا ڈال کر جناب بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور اس جلدی کے اندر اس نے واش روم میں بھی جانا ہوتا ہے، پھر اس نے وضو بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب جناب وہ واش روم میں جاتا ہے اور واش روم میں جا کر جیسے تیسے کر کے واش روم کر کے استنجا کر کے نکل آتا ہے، اور پھر اسی 1 منٹ کے اندر وہ بھاگم بھاگ میں جناب وضو بھی کرتا ہے، اور وضو کر کے وہ جماعت میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں کہ ایک آدمی 1 منٹ کے اندر واش روم میں بھی چلا گیا، واش روم سے نکل بھی آیا، اور وضو بھی اس نے کر لیا، اور آ کر جماعت میں بھی شامل ہو گیا، تو اس کی طہارت جو ہے وہ کتنی کو اتھینٹک ہو سکتی ہے؟ یہ جو ہمیں وہم کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں نا، وہم کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں اکثر لوگوں کو، ان وہم کی بیماریوں کے پیچھے وجوہات یہ ہیں کہ ہماری پاکی کمزور ہے، ہماری پاکی کمزور ہے۔ پاکی کمزور ہونے کی وجہ سے ہم وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ 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 ہم وہم کے مریض ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ جو وہم کے مریض ہوتے ہیں نا، یہ جو واش روم میں گھستے ہیں تو یہ سارا دن واش روم میں گزار دیتے ہیں، ان کو یہ اطمینان ہی نہیں ہوتا کہ یار ہم صاف ہوئیں کہ نہیں، ان کے ذہن میں یہ وہم ہوتا ہے کہ یار ابھی بھی ناپاکی ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی پاکی کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ پاکی کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے ہم وہم کے مریض ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلی چیز نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے، نماز کو خیالات سے پاک کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز طہارت ہے، اور اس طہارت میں سب سے پہلی چیز استنجا ہے۔ ہماری استنجا اگر ٹھیک نہیں ہے، پیشاب ہم نے صحیح طریقے سے پاک نہیں کیا، یا ہمارا پیشاب صحیح طریقے سے نہیں رکا، چاہے ہم سارا دن بیٹھ کر وضو کرتے رہیں، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز استنجا ہے، اس کو اطمینان سے کرنا چاہیے۔ جب تک آپ کو تسلی نہ ہو جائے اس وقت تک جناب اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، وہاں سے اٹھنا نہیں چاہیے، اپنی تسلی کرنے کے بعد پھر وہاں سے اٹھنا چاہیے۔ بعض حضرات کی یہ بیماری ہے، یا بعض حضرات کو یہ وہم ہے۔ بیماری کا تو علاج ہے کہ بھئی ڈاکٹروں کے پاس جائے، وہم کا علاج کیا ہے یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پراپر طریقے سے جب تک آپ کو تسلی نہیں ہوتی اس وقت تک جناب آپ واش روم سے نہ نکلیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور وقت پر جائیں واش روم کے اندر، وقت پر واش روم کے اندر جائیں تاکہ
آپ کی نماز ضائع نہ ہو، تو سب سے پہلی چیز طہارت کے اندر استنجا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد اس کے بعد جناب دوسرا نمبر آتا ہے وضو کا۔ وضو کے اندر سنت کے طریقے کیا ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہم اگر وضو کریں گے نا جی، تو ہماری نماز کے اندر سے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ نا، ہم واش روم میں جا کر بھی دنیا کی باتیں، حالانکہ واش روم میں جا کر بات کرنا تو حرام ہے، باہر بندہ بیٹھا ہوا، اندر والا بندہ باہر سے بات کر رہا ہے، باہر والا اندر والے سے بات کر رہا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور وضو کے اندر بھی آ کر دنیا کی باتیں، حالانکہ وضو کے اندر دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے، خلاف سنت ہے۔ تو جب ہمارے یہ تمام اعمال سنت کے خلاف ہو رہے ہیں تو نماز میں خیالات کیسے جا سکتے ہیں؟ نماز سے خیالات ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ نماز میں سوچ ادھر ادھر جانے سے کیسے رک سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے پھر نماز میں بھی یہی حالت ہوگی، جو کچھ واش روم میں کرتے رہے ہیں، جو کچھ وضو کرتے ہوئے کرتے رہے ہیں، وہی چیزیں جناب نماز کے اندر دل و دماغ کے اوپر گردش کرتی رہیں گی، تو نماز کے اندر وہ خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد دوسری چیز طہارت میں یہ ہے کہ ہمارا وضو صحیح طریقے سے ہو، سنت کے طریقے کے اوپر ہو۔ وضو کا سنت طریقہ کیا ہے؟ وضو کا سب سے پہلے سنت طریقہ تو یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے قبلہ رو ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے، سنت طریقہ ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو وضو ہو جائے گا، اگر مجبوری ہے تو اس کی اجازت ہے، جس طرح ہمارے یہاں پر مجبوری ہے۔ اگر کر سکتے ہیں اس طرح کے انتظامات تو یہ بہتر طریقہ ہے، قبلے کی طرف ہو کر وضو کرنا۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو جون سا وضو وہ دھوتا ہے، اس وضو سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اب دیکھیں وضو کے اندر جتنے بھی اعضاء کے دھونے کا حکم ہے، اکثر گناہ انہی اعضاء سے ہوتے ہیں، ہاتھوں سے گناہ، آنکھوں سے گناہ، آنکھیں چہرے میں ہیں، کانوں سے گناہ ہیں، بھی پاؤں سے گناہ، یہ سارے وہ اعضاء ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم یہ ہاتھ دھو رہے ہیں، ان ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اس وضو کی برکت سے دھو دیں گے۔ چہرے کو دھوتے ہوئے یہ تصور ہونا چاہیے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے چہرے سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کان سے جو گناہ کیے ہیں اس وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو دھو دیں گے۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات ذہن میں رکھیں، یہ جو حدیث کے اندر آیا نا جی گناہ دھل جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ بھی دھل جائیں گے۔ کبیرہ گناہ کے لیے اصول یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگا جائے، توبہ نہ کی جائے، اس وقت تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ کیے ہیں وہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ سارے اس وضو کی برکت سے دھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب وضو کے اندر جو مسنون دعائیں ہیں ان مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے وہ یہ کلمات کہا کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کا اہتمام کیا جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کا اہتمام کیا جائے وضو کرنے کے بعد۔ تو یہ وضو کی مسنون دعائیں ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ پہلا مقدمہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے ضروری قرار دیا ہے وہ یہ ہے طہارت۔ اس کے بعد دوسرا مقدمہ تھا وضو ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور وضو کے اندر جو ہم پانی ضائع کرتے ہیں، یاد رکھیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی ضائع کرنا یہ گناہ ہے، اگرچہ آپ آبشار پر کیوں نہ وضو کر رہے ہیں۔ ایک صحابی جو ہیں وہ کسی نہر پر یا آبشار پر وضو فرما رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہاں پانی ضائع ہونے کا کیسے تصور ہو سکتا ہے؟ یہ تو آبشار ہے یا یہ نہر ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ یہ نہر ہے لیکن پانی ضائع کرنا پھر بھی حرام ہے۔ اس وقت دیکھیں ہمارے ملک کے اندر پانی کی کتنی قلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ ڈوبنے کے لیے پانی تو موجود ہے لیکن پینے کے لیے نہیں ہے۔ ڈوبنے کے لیے پانی تو موجود ہے لیکن پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ابھی میں
جمعے کے لیے نہانا چاہ رہا تھا تو میری والدہ نے کہا کہ صبح جو پانی آ رہا تھا اس میں سے اسمیل آ رہی تھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے نلکوں کے پانی کا یہ حال ہے، طہارت کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں سے اسمیل آ رہی تھی تو اس کو میں نے ٹینکی میں جانے سے روک دیا، یعنی موٹر بند کر دی، ٹینکی میں جانے نہیں دیا۔ تو یہ حال ہے ہمارے ملک کا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا رحم کرے، کوئی غیرت مند حکمران اللہ تعالیٰ ہمیں دے، کوئی اسلامی حکمران سوچ سمجھ والا اللہ تعالیٰ حکمران ہمیں دے۔ حکمران غیرت مند آئیں گے کس طرح؟ سوال تو یہ بنتا ہے، اسلامی حکمران آئیں گے کس طرح؟ ہم لانے دیتے ہی نہیں، ہمیں پسند ہی نہیں ہے بھائی، مولوی ہمیں پسند ہی نہیں۔ یاد رکھو ایک بات ذہن میں رکھو، جتنا وفادار اس ملک کا مولوی ہے نا، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو یہ وقت سارا ختم ہو جائے گا۔ اس وقت سیلاب کی جو صورتحال ہے، کدھر ہے گورنمنٹ، کدھر ہے سندھ کی حکومت، کدھر ہے مرکزی حکومت؟ کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہاں پر اگر موجود ہیں تو یہ مولوی ہیں۔ ہم نے خود چندے کیے ہیں، ہم نے خود یہاں پر بھی ہوئے ہیں، جوہر ٹاؤن میں بھی ہوا ہے، لاکھوں چندہ جو ہے ہم نے خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے دیے ہیں۔ چترال میں اس وقت ٹیمیں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ وفادار اس ملک کا اگر کوئی ہے تو وہ مولوی ہے، یاد رکھے۔ ہم ووٹ دیتے ہیں جس کی مونچھیں شیو ہوں، جس کی داڑھی شیو ہو، جو پرلے درجے کا بدماش ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کو ووٹ دیں، کل کو ہم تھانے میں جائیں تو ہمارے پیچھے آئے۔ جب ہماری سوچ یہ ہوگی کہ ایم این اے مجھے تھانے سے چھڑانے آئے، مطلب کیا ہے کہ میں جتنی مرضی چوری کروں، جتنے مرضی قتل کروں، جتنے مرضی ڈاکے ڈالوں، میرا ایم این اے مجھے چھڑانے آنا چاہیے۔ ادھر سے ایم این اے کا بھی ذہن اس طرح ہے۔ یہی تو آج کل یہی تو مسئلہ ہے، ہر بندہ کرپٹ ہے، ہر بندہ 2 نمبر ہے سیاسی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا انتخاب ہم لوگ کرتے ہیں، اور ہمارے مطمع نظر یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ بھئی ہم اس کو اس لیے ووٹ ڈال رہے ہیں کہ بھئی یہ اس ملک کے اندر اسلام کا نفاذ قائم کرے گا، یہ ملک جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد پورا ہوگا۔ ہم اس لیے ووٹ نہیں دیتے ہیں کہ بھئی اس ملک کے اوپر جو قرضہ چڑھا ہوا ہے یہ قرضہ کسی طریقے سے اترے گا، اس ملک کے جو اخلاقیات اور معاشرت اور معیشت کا حال ہو چکا ہے، اس ملک کا کو بھلا ہو جائے گا، اس ملک کے اندر جو چوریاں زیادہ ہو چکی ہیں، ڈکیتیاں زیادہ ہو چکی ہیں، ان کا کوئی سد باب ہو جائے گا۔ یہ سوچ اور یہ ویژن ہمارا نہیں ہے۔ تو جب ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کسی عالم کو کیسے لا سکتے ہیں؟ جاؤ دیکھو ادھر افغانستان کے اندر طالبان کو کیا صورتحال تھی، وہاں پر ان کی معیشت کی کیا صورتحال تھی۔ آج ان کی معیشت الحمدللہ سٹیبل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چور کوئی نہیں ہے، کرپٹ کوئی نہیں ہے، 2 نمبر کوئی نہیں ہے، تعلیم تو ان سے کم ہے، ہمارے ان سیاستدانوں سے۔ اسلامی تعلیم ان کے پاس موجود ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کو اپنے اس وطن سے محبت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہم یہی دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہے۔ تو ایسا ملک جس کی تاریخ جو ہے جنگوں سے بھری ہوئی ہے، اور ایسے ملک کو چند مہینوں کے اندر سٹیبل کر دینا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ان کی ایمانداری کی علامت ہے۔ ایسا حکمران ہونا چاہیے، ایسے نمائندے ہونے چاہیے اس ملک میں، لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتے کی دم 100 سال نالی میں ڈال کے رکھو نا جی، 100 سال بعد نکالو پھر ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ہماری مثال یہ ہے۔ تو بہرحال یہ پہلا مقدمہ تھا نماز کے اندر جو خیالات آتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے، ٹاپک ختم نہیں ہو رہا، 2-3 جمعوں سے آپ تشریف نہیں لا رہے، اس لیے آپ تھوڑی سی اجازت دیں۔ تو تیسرا مقدمہ، پہلا مقدمہ کیا ہے جی؟ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ہماری طہارت پوری ہونی چاہیے۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ وضو سنت کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ تحیۃ المسجد کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تحیۃ المسجد، اب یہ تحیۃ المسجد کیا ہے؟ تحیۃ المسجد یہ ہے کہ جب بھی ہم مسجد کے اندر داخل ہو جائیں تو سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے۔ تحیۃ المسجد اسے کہتے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے نا جی، تو وہاں پر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتیوں کی آواز آ رہی ہے، قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے دوبارہ، اور آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جب میں جنت میں تھا تو میرے سے پہلے جس طرح باڈی گارڈ ہوتے ہیں اس طریقے سے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی تھی، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو، بتاؤ مجھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں، جو دوسرے صحابہ کرام کرتے ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں، البتہ ایک عمل میں ضرور کرتا ہوں۔ فرمایا کہ کون سا عمل؟ فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں یا مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو 2 رکعت نفل نماز تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے قدموں کی آہٹ کی آواز مجھے جنت میں سنائی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے، جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت جناب تحیۃ المسجد کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد ہے جی جناب چوتھا مقدمہ یا چوتھا سٹیپ نماز کے اندر سے خیالات کو ختم کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، ان کا اہتمام، یہ ایک طرح سے پریکٹس ہوتی ہے، ان کا اہتمام کیا جائے۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں مؤکدہ، اور عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں غیر مؤکدہ، اور مغرب کے سے پہلے تو ہے نہیں کیونکہ مغرب کی نماز جو ہے اس میں تعجیل ہے، تیزی ہے، اس کے بعد ہے، اور اس طریقے سے عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں سنت غیر مؤکدہ، ان سنتوں کا اہتمام کیا جائے۔ ظاہر بات ہے جب انسان آتا ہے نا جی اس کے خیالات جلدی ختم نہیں ہوتے، تو وہ سنتیں جب پڑھنا شروع کرتا ہے نا جی، سنتیں پڑھتے فرض تک پہنچتے اس کا دماغ فریش ہو جاتا ہے، وہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ 4 سٹیپ ہیں۔ اس کے بعد تین ترتیبیں ہیں، ان ترتیبوں کو ہم کریں، 3 درجات ہیں، ان درجات کو ہم کریں گے تو ہمارے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر جو پڑھ رہے ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو لفظ پڑھ رہے ہیں اگلا لفظ کیا آ رہا ہے وہ ہمارے ذہن میں ہو تو ہمارا دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا، خیالات ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ ہم جو کچھ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب بھی ہمیں آنا چاہیے، اس کا مطلب بھی ہمیں آنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں لیکن مطلب کسی کو بھی نہیں آتا ہے، اس کا مطلب ہمیں آنا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نماز میں یہ تصور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور ہم لوگ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ 4 سٹیپ بھی ہو گئے، 3 درجات بھی ہو گئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہماری نماز کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔